جی سر. جی سر. جی سر. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 35 آیات آیت نمبر 35 تک ہم پڑھ چکے تھے اور اس کے بعد اب آگے یہ پڑھنا تھا. اچھا کل کون پڑھ رہا تھا؟ وہ پڑھیں ذرا ساتھ ساتھ میں سر ترجمہ. کوئی فون پڑی تھی. سر میں پڑھ رہی. جی پڑھیں بیٹے پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. جی اب ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت عموماً جو عمومی احکام ہیں ان کی بات کر رہا ہے. اب اس میں مختلف چیزیں ہیں. اس آیہ مبارکہ میں جو سب سے پہلی بات کی گئی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی. اچھا یہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے ایک نیت کرتے ہیں. تو اس نیت کرتے ہوئے ہم اکثر ایک غلطی کرتے ہیں کہ کہتے ہیں پڑھتا واسطے اللہ رب العزت کے. تو ہم واسطے اللہ کے نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں واسطے بندگی اللہ رب العزت کے، یعنی اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں. تو اس آیہ مبارکہ میں بھی شروع میں یہی بات کی جا رہی وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بندگی کرو. اب آپ اسے بندگی کہہ لیں یا غلامی کہہ لیں یا اپنا مالک ہونے کا، یعنی انسان کا جو اللہ مالک ہے تو اس کے سامنے اللہ کا خالق ہونے کا اظہار، اللہ کے اپنے رب ہونے کا اظہار کرنے کا نام بندگی ہے. تو پہلی بات اس میں یہ کی گئی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور بندگی کرو اللہ کی. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ. اچھا یہاں پہ جو لفظ استعمال کیے کہ شیئن، ہم یہ ہر چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں شے. اب وہ شے پتھر ہو، چاہے اس کائنات کی کوئی چیز ہو، یا خواہ انسان ہو، یا جو بھی ہوں، جتنی بھی چیزیں ہیں یا جتنی ہر وہ کہہ لیں جس پہ چیز یا شے کا لفظ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، ان سب کو کہہ دیا گیا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ اللہ کو شریک نہ ٹھہراؤ. اب اس کے بعد جو ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ اس کا ذکر ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو. اب یہ خاص طور پہ اس کی اہمیت اور فضیلت اور برتری کتنی ہے یہ بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں. ایون ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں، نماز میں بھی ربنا اغفر لی والدیّ، وہاں پر بھی بیٹھ کے ہم والدین کے لیے دعا مانگتے ہیں. تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ نماز میں بھی والدین کے لیے دعا اور بخشش طلب کرتے ہیں. تو والدین کے لیے کتنی اہمیت، اور پھر یہاں پہ وہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد وَبِذِی الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ. ذی القربہ قربت والے یعنی رشتہ دار مراد ہے. والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ. یعنی یہ جو نیکی کرنی ہے وہ والدین کے ساتھ بھی کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی کرنی ہے، اور یتیموں کے ساتھ بھی کرنی ہے. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ. اچھا یہ یتیم اور مسکین ہمارے یہاں بڑی ایک پرسیپشن چلتی ہے جی کہ جس کا باپ نہ ہو وہ یتیم ہوتا ہے اور جس کی ماں نہ ہو وہ مسکین. تو ایسا نہیں ہے. یتیم وہ ہے جو کہ جس کا والد نہ ہو یا والدین نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس رہنے کے لیے چھت نہ ہو. یعنی یہ سکون سے ہے، ساکن سکنا ہمیں کہا جاتا ہے. یا جب ہم نے ایڈریس لکھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ساکن سکنا کا استعمال کرتے ہیں، یا کہتے ہیں نا سکون. تو انسان کو سکون ملتا ہے اپنے گھر میں. تو یہ مسکن سے ہے کہ جو مساکین یعنی ایسا شخص جس کے پاس گھر نہ ہو. تو والدین کے ساتھ نیکی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو، یتیموں کے ساتھ نیکی کرو، اور مسکینوں کے ساتھ نیکی کرو. اچھا یہ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنے کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں، کہ ہمارے معاشرے میں جیسے شادی ہوتی ہے نا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے ہی بہن بھائیوں کو یعنی شادی کے بعد وہی ہمارا شریکہ بن جاتے ہیں. تو یہ ہم نے شریک نامی اصطلاح ایک ایجاد کی ہوئی ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ
کہہ لیں کہ مقابلے بازی کرنے کے لیے، یہ ایک معاشرتی بہت بڑا المیہ اور معاشرتی برائی ہے بہت بڑی. تو اسلام اس کو بہت زیادہ ڈسکریج کرتا ہے. اس کے برعکس اسلام یہ کہتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور اکثر میں یہ بتاتا ہوتا ہوں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو چونکہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ یہ وحی ہے، اور تو پہلے ہی تجربہ تھا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی ہوئے. اور پریشان ہو کے جب آپ گھر آئے ہیں، واپس تشریف لائے ہیں، تو گھر آ کے آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ مجھ پہ کمبل اڑا دو. تو پھر آپ نے اپنی زوجہ یعنی اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے اس واقعے کا ذکر کیا. تو اما جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. تو وہ تسلی دینے کے لیے آپ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ تاریخ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کو جاننے کے لیے بہترین ماڈل ہے. تو اگر ہم ان الفاظ کو دیکھیں تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت بیان کی گئی اس میں سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں. جبکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بگاڑ لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. ایسے وہ جعلی نام نہاد انائیں، یہ ان اناؤں کی وجہ سے بیڑا گر کرتے ہیں اپنے تعلقات کا، اور قوت برداشت نہ ہونے کی وجہ سے. بہرحال یہ بہت بڑا المیہ ہے. تو اب قرآن مجید میں اسی کو موضوع گفتگو بنایا گیا کہ اب یہ دیکھیں، ترتیب دیکھیں کہ سب سے پہلے اللہ کی بندگی کرو، دوسری بات اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، تیسری بات کی والدین سے نیکی کرو، اور پھر اس کے بعد چوتھی بات یہ آ رہی ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو آپ یہ اسی سے اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ اللہ کی عبادت اور شرک والدین کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے اس میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو رکھا گیا. اچھا جی، خیر، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ والجار ذی القربہ، اور ایسے ہمسائے جو رشتہ دار ہیں. اچھا، ایسے ہمسائے جو رشتہ دار ہیں ان سے ہمارا اللہ واسطے کا اٹ کھڑکا ہوتا ہے اور ویر ہوتا ہے. کہ یعنی اگر خدا نخواستہ دو بھائی رہ رہے ہیں ہمسائیگی میں، تو یقیناً ان میں سے ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے ساتھ لگ رہی ہوتی ہے، تو اٹ کھڑکا چلتا رہتا ہے اللہ واسطے کا. حالانکہ جو رشتہ دار بھی ہو اور ہمسایہ ہو اس کا زیادہ حق ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا. والجار الجنوبی، اور پاس بیٹھنے والے پڑوسی کے ساتھ. اچھا، یہ جو پاس بیٹھنے والا جو پڑوسی ہے، جیسے ہم ایک دوسرے کے پاس یعنی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو یہ بھی کلاس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو بیٹھنے والے ہیں یہ پڑوسی کے معنی میں آتے ہیں. بس صاحب بالجانبی، اور جو وہ ہے آپ کا ساتھ سفر کرنے والا. اب یہاں پر صاحب الجنب سے مراد سفر کرنے والا یعنی جو آپ کے ساتھ مل کے سفر کرتا ہے. اگر آپ کہیں جا رہے ہیں تو راستے میں جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہیں آ جا رہا ہے تو اس کا حکم بھی، اس کے احکام بھی آپ کے لیے پڑوسی والے ہی ہیں. وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ. اب یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ اسلام نے حسن سلوک کا حکم دیا. وما ملکت ایمانکم، اور ان سب کے علاوہ اور کیا ہے، اور وہ جو کہ تمہارے قبضہ میں ہیں. اب جو قبضہ میں ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ یا تو مرد ہوتا ہے تو اسے غلام کہتے ہیں، یا عورت ہوتی ہے تو اسے لونڈی یا باندی کہتے ہیں. تو تمہارے قبضے میں جو غلام مرد یا غلام عورت ہے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. اور ساتھ ہی اچھا سلوک نہ کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ اس کو بھی ڈسکریج کر دیا. وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یحب من کانا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جو ہو مختالن فخورا، بڑائی کرنے والا اور اترانے والا. اچھا، یہ انہوں نے مناسب سا ترجمہ کیا ہوا بڑائی کرنے والا، اور آپ اسے یہ کہہ لیں کہ شیخی خور، جو شیخیاں مارنے والا ہوتا ہے نا، پھڑے مارنے والا کہہ لیں، وہ زیادہ بہتر لفظ ہے. تو پھڑے مارنے والا، جی میرا چاچا یہ، میرا ماما وہ، میرا پھپھا یہ، میری تائی یہ. تو یہ جو کرنے والے ہیں، پھر وہ اگر موبائل اچھا لے لیا تو موبائل دکھانے لگ گئے، موٹر سائیکل گاڑی اچھی لے لی تو اس پہ اترانے لگ گئے، کپڑا لباس اچھا پہن لیا تو اس پہ اترانے لگ گئے. تو یہ اس رویے کو یہاں پہ ڈسکریج کیا گیا ہے
کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو کہ شیخی خور اور فخر کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں جی سر جی. ہاں جی بیٹے یہ پڑھیں اگلی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا. اچھا جی. الذین یبخلون. اچھا یہ ویسے نا کاروباری طبقہ یہ ان کا رویہ کہہ لیں یا جس حوالے سے مشہور ہے ہماری شیخ یا رائیں برادری یہ کہہ لیں ان کا رویہ کہہ لیں کہ اب ان کا ذکر خاص طور پہ ہو رہا ہے. الذین یبخلون وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں بخل کرنے کا. وَيَكْتُمُونَ اور چھپاتے ہیں مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اپنے فضل سے. اچھا اب یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بہت دے رکھا ہے لیکن اس کے باوجود جو بخیلی والے کام کرتے ہیں یعنی چھپا کے رکھتے ہیں پیسے خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں. اچھا ویسے ایسے لوگوں کی بھی عجیب زندگی ہوتی ہے. یہ ساری زندگی پیسے جوڑتے رہتے ہیں اور بعد میں وہ پیسہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے مر جاتے ہیں اور اولاد کو ساری زندگی دیتے نہیں ہیں تو اولاد کیا کرتی ہے ان کے پاس جب یکدم پیسہ آتا ہے تو وہ اس پیسے کا ایسا بیڑا غرق کرتے ہیں کہ وہ اسے سنبھال ہی نہیں سکتے. تو یہ اب جو ایسا کرنے والے رویے والے لوگ ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ بخیل ہیں یعنی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں کہ خرچ نہیں کرنا سنبھال کے رکھنا اور ساتھ کیا کرتے ہیں اور چھپا کے رکھتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کی. تو ان کے لیے کیا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب مہینہ دردناک عذاب. اچھا یہ مہینہ ذلت والا یہ توہین امیز یہ کل بھی میں نے بتایا تھا یہ ایکسپلین کر دیا تھا. ہاں جی بیٹے یہ آگے پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يقن الشیطان له قرینا فساء قرینا. اچھا جی. والذین اور وہ لوگ ينفقون اموالهم جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ریا الناس لوگوں کو دکھاوے کے لیے. اچھا اب یہ پیچھے بخیلوں کا ذکر آ گیا اور یہاں پر وہ آ گیا کہ جو پیسے تو خرچ کرتے ہیں لیکن کس لیے فوٹو بنوانے کے لیے فوٹو سیشن کروانے کے لیے. ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو کرونا والا ایشو چلا تھا اس ایشو میں ایک وہ کیا ہے ایم پی اے تھا کوئی سندھ کا تو اس نے اپنے جو ہلکے والے لوگ ہیں ان کو بلا کے لوگوں کو ایک ایک صابن جو ہے لائف بوائے وہ اس نے گفٹ کیا تھا. تو وہ ہر کسی کو دیتے ہوئے اس نے باقاعدہ تصویریں بنوائی تھی ساتھ تو وہ تصویریں بہت زیادہ وائرل ہوئیں. اب یہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن کس لیے کرتے ہیں لوگوں کو دکھاوے کے لیے. تو ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے اور ان کا ذکر کیا کیا جا رہا ہے کہ ان کا ساتھی کون ہے یہ آگے دیکھیے گا. ولا یؤمنون باللہ اور وہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر ولا بالیوم الاخر اور نہ آخرت کے دن پر. وَمَن یکن الشیطان لہو قرینا اور جس کا ساتھی ہو شیطان. اچھا اب یہ جو ایسا کرنے والے دکھاوے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ساتھی شیطان ہے. تو شیطان ہے تو وہ کیا ہے ان کا فساء قرینا تو کتنا برا ساتھی ہے. تو یہ اب ان کے کام اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے کہ ان سے ایسا کام کرواتا کون ہے وہ شیطان کرواتا ہے. تو بہرحال اچھا یہ ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ رب العزت کی جیسے صفت رحمان ہے نا صفت رحمان یا رحمان کہتے ہیں ایسے کو جس کے اوپر رحم کی صفت سب سے زیادہ غالب ہو اور اسی کے ساتھ شیطان اس کو کہتے ہیں جس پر شیطانی سب سے زیادہ غالب ہو. ٹھیک ہے لیں بیٹے اگلی آیت پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ
وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ اچھا جی، وماذا علیہم، اور کیا تھا ان کے لیے، لو آمنو، اگر وہ ایمان لاتے، باللہ اللہ پر، والیوم الاخری، اور آخرت کے دن پر، وانفقوا، اور خرچ کرتے، مما رزقہم اللہ، جو رزق دیا ہے اللہ نے ان کو، وکان اللہ بہم علیم، اور اللہ تعالی ان سب کے بارے میں علم رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ جو بخیل ہیں اور جو ایسا کام کرتے ہیں، جن کو خاص طور پہ شیطان یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو دکھا دکھا کے دیا کرو، تو ایسے لوگوں کو، یعنی جن کا ساتھی شیطان ہے، اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا کیا جاتا تھا اگر وہ اللہ کا پر ایمان لے آتے اور آخرت کے دن پر، اور ساتھ خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دے رکھا۔ اب ساتھ ہی صفت یہاں پہ علم کا ذکر کیا گیا اللہ کی، کہ اللہ رب العزت ان کے بارے میں جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پہ علم کا ذکر خاص طور پر کیوں کیا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو سارے کام ہیں اس کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے، اور سب سے اہم بات جو وہ چھپا کے رکھتے ہیں مال کو، اس کے بارے میں بھی جانتا ہے اللہ رب العزت۔ ہاں جی بیٹے، یہ پڑھیں آگے۔ کیا ہوا، کہاں گئی؟ کون پڑھ رہا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے، لیں بیٹے پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ اچھا جی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یظلم، ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر ہو نیکی، یضاعفها، تو اسے دگنا کر دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ اللہ رب العزت کا جو منہج ہے، اللہ رب العزت کا جو رویہ ہے، خاص طور پر انسانوں کے لیے، جو اللہ کے بندگی کرنے والے ہیں ان کے لیے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا رویہ کیا ہے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اچھا، ظلم یہ عدل کے مقابلے پہ آتا ہے، اور جو عدل ہے وہ کہتے ہیں وضع الشیء علی مقامہ، یا وضع الشیء فی محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام یا اصل محل پہ رکھنا۔ اچھا، اب اگر کسی چیز کو اس کے اصل مقام یا اصل محل سے ہٹا دیا جائے تو اس کو اگر اس سے زیادہ دے دیا جائے، یہ بھی زیادتی ہے، اسے بھی ظلم کہتے ہیں۔ اگر اس کو اس سے کم دیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو ظلم یعنی کسی کو اس کی اصل، جو اس کی وہ کہہ لیں سٹیٹس ہے یا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے، اس سے کم یا زیادہ کرنے کو ظلم کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ لا یظلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، مثقال ذرات، ذرہ برابر پہ۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ اگر تو وہ نیکی تو پھر کیا کرتا؟ پھر دگنا کر دیتا۔ وَيُؤْتِي مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بڑا اجر دیتا ہے۔ اچھا، یہ اللہ رب العزت کا رویہ نیکی کے لیے، کہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ایک تو وہ زیادتی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے اپنے پاس سے اجر ہے۔ ہاں جی بیٹے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اچھا جی، فَكَيْفَ، پس کیا عالم ہوگا یا کیا حال ہوگا، اذا جینا، جب بلائیں گے، من کل امت، ہر امت سے، بشہید، ایک گواہ، وجینا بک، اور ہم تجھے بلائیں گے، علی ہؤلاء شہیدا، اپنی امت پر یا اپنے لوگوں پر گواہی دینے والا۔ اچھا، یہ آیا مبارکہ جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے سن رہے تھے، اور جب وہ تلاوت کر رہے تھے تو جب وہ یہاں پہ پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ تو اس کی وجہ اس آیا مبارکہ میں پایا جانے والا حکم ہے کہ یہ ہوگا یہ کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ہر نبی کو بلائیں گے، اور نبی کو بلا کر ان کے سامنے پیش کریں گے ان کی امت کے اعمال۔
کہ دیکھیں آپ کی امت نے کیا کیا، یہ دیکھیں آپ کی امت کیا کر کے آئی ہے۔ تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا عالم ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت پہ ایک گواہ بلا رہے ہوں گے، اور پھر جب ہم آپ کو بلائیں گے کہ آئیں اور دیکھیں اپنی امت کے کام، تو اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا یا کیا عالم ہوگا۔ اب یہ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ظاہری بات ہے یہ ہمارے کرتوت ہوں گے، ہم ہوں گے جن پہ یہ سارا کچھ ہوگا۔ خیر یہ پڑھیں بیٹے آگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ اچھا جی، یومئذ یود الذین کفروا، اس دن امید کریں گے، آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، واسر رسول، اور نافرمانی کی رسول کی، یعنی نبی اکرم ایک تو کفر کیا اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا رسول کی نافرمانی کی، وہ کیا کریں گے؟ لو تصوا بہم الارض، کہ اگر ہو جائے زمین کے برابر، یعنی یہ اس دن جو ان کے حالات ہوں گے، اب جو کافر تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اپنے اپنے انبیاء کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ یہ خواہش کریں گے کہ وہ زمین کے برابر ہو جائیں۔ اب یہاں پہ زمین کے برابر کہ زمین میں گڑ جائیں، تو یہ یعنی بس وہ کسی طرح بچ جائیں یا کسی طرح اس سے بھاگ جائیں اور کسی طرح چھپ جائیں، تو یہ اس وقت ان کا عالم ہوگا۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اس دن اللہ سے کسی بات کو، کسی چیز کو چھپا نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن انسان کے زبان، انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، انسان کے اعضاء و جوارے وہ گواہی دے رہے ہوں گے، وہ بتا رہے ہوں گے کہ کس نے کیا کیا۔ تو اس دن کا جو عالم ہوگا، اس دن کی جو کیفیت ہوگی، تو یہ یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو کفر کرنے والے ہیں اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اس وقت ان کا عالم یہ ہوگا اور ان کی یہ خواہشیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہ کلیئر ہے یہاں تک؟ ہاں جی سر جی۔ جی سر۔ اچھا اب